جو ہم اور آپ سنتے ہیں مرنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت اب بریلی سے عقیدہ لو، اس محفل میں بریانی بھی لو اور عقیدہ بھی لو. یہاں سے عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ منافق جہنم کا گندا ہے اللہ جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ. اللہ عربی میں قسم کو کہتے ہیں. ایک بات بتانی ہے نبی کے بارے میں دو قسمیں کھا رہے ہیں اللہ تو زندہ ہے اللہ اللہ کی قسم تو زندہ ہے تو زندہ ہے اللہ پھر قسم کھا کے کرے اللہ کی قسم تو زندہ ہے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ. بتا دوں انہوں نے قسم بے دیکھے نہیں کھائی انہوں نے قسم بے دیکھے نہیں کہتے ہیں وہ سوئے لالا سار پھرتے ہیں تیرے دن اے باہر پھرتے ہیں اور کوئی کیوں پوچھے تیری پاک رضا تجھ سے کتے آزاد اتنا کہا تو رحمت کو جوش آ گیا اور امام احمد رضا نے نفس نفیس مصطفیٰ کی زیارت کی ہے. وہ دیکھ کے قسم کھا رہے ہیں مصطفیٰ کو دیکھا ہے قبر میں تب قسم کھا رہے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جاتا ہے. عقیدہ لو یہ اللہ والے جو ہیں مردہ سمجھ کے بتایا کرو. ہاں کبھی آپ یہ کہتے امیر صاحب نے یہی بتایا تھا وہ امیر صاحب نہیں ہے مجھے بہت غریب صاحب ہیں ان میں تو ایمان تک بھی نہیں ہے. امیر صاحب کہہ رہے ہیں امیر تو ایمان والا ہوتا ہے پیسے والا نہیں ہے. کبھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ٹینٹ لگا کے کوئی امیر ہو جاتا ہے اور دو چار دن کسی کو کھانا کھلانا تو امیر ہو جاتا ہے نہیں. اللہ کے نزدیک امیر وہ ہے جس کا ایمان سلامت ہے تو امیر اسے کہا کرو جس کا ایمان سلامت ہے اور جو صابر کو مردہ کہتے مصطفیٰ کو مردہ کہتے وہ امیر نہیں عقل کا غریب ہوتا ہے. تو امیروں کی بات مت آیا کرو یہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں. 4 دن کا چیتا لگا 2-4 مہینے گئے اگر کسی نے پکڑ لیا بولے ہم تو سیکھنے آئے تھے جو سیکھنے آیا تھا تو سیکھا ہوا آیا تھا سیکھنے اور بدعت بتا رہے مزار بنانے کو فتوے لگا رہا. ہوشیار رہو ان سے. یہ پچھم کی سرزمین جو ہے نا ادھر سے بہت گندی ہوائیں چلی تھی کسی زمانے میں مجھے اکرام کے نام پہ ان کو مردہ تصور کیا جا رہا تھا ان کے نام کو اس لگانے کو بدعت کہا جا رہا تھا محفل میلاد منانے کو بدعت کہا جا رہا تھا. مگر ہمیں بزرگوں نے کیا عقیدہ دیا بزرگوں نے کہا حاشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حاجی اعظم صاحب جب تک تم زندہ ہو تم کراتے رہو عالم جب تک تم زندہ ہو تم کراتے رہو اور اپنی اولاد کو کر کے دکھاتے رہو تاکہ تاریخ قیامت کو نہ بھولیں نسلیں بس میں میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھتی ہے. عقیدہ لے کر کے جائیے یہاں سے کچھ پڑھ کے جائیے یہاں سے کچھ سیکھ کر کے جائیے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے آج کی پیدائش کا دن ہے. آج کی تاریخ دنیا کی سب سے اہم ترین تاریخ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نظارے دنیا کے اندر جتنے نظارے ہیں وہ سب اسی نظارے کا صدقہ ہے. جہاں جہاں بھی منور ہے جس کسی کے چراغ وہ سب ہیں صدقہ پیدائش نبی کے چراغ. ان کے بغیر کسی کا چراغ روشن بجھا سکو تو بجھا دو یہ چاند کو بجھا دو سورج کو بجھا دو تاروں کو بجھا دو مارو دھوپ بیٹھ کے بجھائے گا کوئی نہیں. آپ کو بتائیے کیوں بنائے گئے تھے بجھا سکو تو بجھا دو یہ نجوم اے نجمیو یہ ہے میلاد کی خوشی کے چراغ. اللہ نے میلاد کی خوشی میں بنایا ہے سورج کو. محبوب تجھے بھیج رہا ہے سورج بنا رہا ہوں تجھے بھیج رہا ہے جان بنا رہا ہوں. نجم آرائی شکر کا خدا دنیا کے سامنے انہیں دلہا بنا کر بھیج رہا تھا. عقیدے لے کے آؤ. لوگوں نے نبیوں پہ حملہ کر دیا. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ولی بھی زندہ ہے. کیا ولی بھی جو فنا ہو جائے پھر وہ پکا پا لیتا ہے. لکڑی کو اگر مٹی میں آپ دفن کر دیں چند دنوں میں دیمک لگ جائے گی اور اگر بھٹی میں جلا کے کوئلہ بنا لیں پھر دفن کر دیں تو 100 سال کے بعد پھر کوئلہ ہی نکلے گا. پہلے اس نے اپنا وجود ختم کر دیا تو اللہ نے اس کو بقا عطا کر دی. یہ اللہ والے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فنا کر دیتے ہیں
کے مالک کو مولا کروں تجھے، باب خلیل کا بل سیوا کروں تجھے. لیکن کہنے کو تو باتیں بہت ہیں، مگر انہیں کیا کہا جا سکتا ہے؟ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نظر القمر لا يمكن الصنع كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. کیا کریں، کہاں تک کہہ سکتا ہے کوئی؟ ساری زمین کا کاغذ بنا لیا جائے، سارے درختوں کے قلم بنا لیے جائے، سارے دریا کی روشنی بنا لی جائے، روشنائی، اور یہ سارے لوگ لکھنے پہ مصروف ہو جائے، مصطفیٰ کا ذکر نہیں لکھا جا سکتا، مصطفیٰ کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا. کا ذکر محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو قلم کیا، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی. محبوب آپ کی ہرانے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. اب سے 20 سال پہلے اس علاقے میں میلاد نہیں منایا جاتا تھا. لوگ دلیل دیتے ہیں پہلے میلاد نہیں تھا، اب ہے. ہم نے کہا نادان قرآن کہہ رہا ہے مصطفیٰ آپ کی ہرانے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. آج 1 لاکھ منا رہے ہیں، 10 سال میں 30 لاکھ منائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے محبوب آپ کا آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہے. یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، یہ سنیوں کی صورت ہے، یہ لگے ہوئے جھنڈے، یہ تمام انتظامات، یہ آج کی چہل پہل، یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ محبوب تمہارا ہر لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہوتا جائے، ہمارے ماننے والوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے. آپ نے نہیں سنا کہ فلاسفہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام کو بڑھنے نہیں دیں گے؟ سنا کہ نہیں سنا؟ بھارت اسلام ملک، سنا کہ نہیں سنا آپ نے؟ بھارت اس نام مکت، جو وہ نام ہے نا اس کا، اسلام مکت نہیں ہوگا، اس نام مکت ہو جائے گا. اس لیے کہ یہ امتحان مکے میں اس وقت چلا تھا جب اکیلے مصطفیٰ نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا. ابو جہل نے دھیان چلایا تھا اسلام مکت کریں گے مکے کو ہم، مگر نہ ابو لہب رہا، نہ ابو جہل رہا، نہ ولید بن مغیرہ رہا. اکیلے مصطفیٰ کی آواز آج مکہ شریف سے نکلنے سے ہمارے علاقے کے گھاؤں میں پہنچ گئی ہے. جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کے چھپتا ہے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں شخص محمد رسول اللہ نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ. اسے روکنے کی کوشش کی تھی لوگوں نے، انہیں پتا نہیں ہے کہ یہ سونامی کیسی سونامی ہے، یہ سیلاب کیسا سیلاب ہے. اسلام کا سیلاب ایسا سیلاب ہے کہ جسے روکنا چاہے گا وہ رک جائے گا. ان کے نام کی کوئی محفل نہیں، اور مصطفیٰ کا میلاد باقی سے آ کے یہاں منایا جا رہا ہے. روکنے والوں کی ایک عرب نے آدمی کا کوٹ والا کر دیا، ایک عرب نے. اور اس وقت تو 1 ارب تھا، اور آپ کو کتنے خراب ہیں. کون روکے گا اس سیلاب کو اسلام کے؟ تم ناپ دیے جاؤ گے، اسلام نہیں رکے گا. لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور وہ مکمل کر کے رہے گا. یہ کافر کتنا ہی زور لگا لے مگر اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتے. اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکتا. اللہ کا نور بجھ نہیں سکتا. اللہ کا نور بجھ نہیں سکتا. نور خدا ہے. کفر کی حرکت میں زنگ زنگ پھونکوں سے یہ جہاں بجھایا ہے. اسلام بجھایا نہیں جائے گا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بجھا دیا جائے گا؟ نہیں. ان کا بول بجھا دیا جائے گا؟ غریب آپ کا ایسا نہیں ہے، زبان ایسی ہے. آپ نے بجا رکھا ہے اپنے پاس. لباس اسلامی نہیں اپنا آپ کا، بولی اسلامی نہیں ہوتی آپ کی، چلنا پھرنا اسلامی نہیں ہوتا آپ کا. یہاں سے چھو حاضر پاک میں آؤ تو بدل کے جاؤ. لوگ کیا کہیں گے؟ جن کے ماننے والے ان کا ان کا کوئی اثر نہیں آتا. اثر ہو مصطفیٰ کی اثر ہو. لیکن رضا نے ختم سخن اس سے کر دیا. کہوں بہت کچھ، ایک جگہ کا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حقیقت. کوئی کہتا نا یہ بات مت کرو، دوسرا والا جب سیدھی ہوتا ہے کیا کہتا ہے کہوں گا. عدالت کا انداز دیکھو، انہوں نے کہا کہ مالک کو مختار نہیں محتاج ہے. عدالت نے کہا نہیں، مالک کو مختار ہے محتاج نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، انہیں اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا.
اللہ فرماتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. قرآن میں لکھا ہے اللہ جسے چاہتا ہے. اچھا یہ بتاؤ اللہ اپنے محبوب سے زیادہ بھی کسی کو چاہتا ہے؟ آپ بتاؤ، حدیث کو ڈھونڈو، اپنا ایمان بتاؤ تمہارا ایمان کیا ہے. اللہ اپنے حبیب سے زیادہ ہے، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سے زیادہ کسی کو چاہتا ہے؟ بول کے بتاؤ چاہتا کسی کو؟ اور وہ کہتا وہ جسے چاہتا ہے اسے ملک دے دیتا ہے. تو جسے ملک مل جائے وہ محتاج رہ جاتا ہے، وہ غریب رہ جاتا ہے، وہ خالی رہ جاتا ہے. اور جسے دنیا کا ملک مل جائے اس کی شان دیکھو آج. اور جسے خدا کا ملک مل جائے، میرے خدا نے انہیں ملک دیا ہے. اللہ سے کیا کہا؟ میں تو مالک ہی کہوں گا تمہارا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. اور عقیدہ سن لو، لیکن رضا نے اپنے سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ. کیا کہا؟ خالق کا. ہمارے حضور اللہ کے کیا ہے؟ بندے، رسول بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. اور یہ عقیدہ ہم انہیں اللہ نہیں مانتے. میلاد منا کے ہم یہ بتاتے ہیں کہ وہ اللہ نہیں ہے. اس لیے کہ ہم بتاتے ہیں 12 ربیع الاول کو صبح 7 میں پیر کے دن مکہ شہر میں عبداللہ سے منتقل ہو کے آمنہ کے شکم سے ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے. وہ پیدا ہوئے، ان کے کوئی باپ ہے، وہ کسی کی اولاد ہے اور اللہ کو ہے لم یلد ولم یولد. نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اور ہم مصطفیٰ کا باپ بھی بتا رہے ہیں، ہم مصطفیٰ کی ماں بھی بتا رہے ہیں. تو ہم انہیں خدا نہیں کہہ رہے ہیں. کیا ہم انہیں خدا؟ عقیدہ بناؤ، ہم انہیں خدا، ہم تو بندے خدا کہہ رہے ہیں. مگر خدا کے تو بندے ہیں. اور جب ہماری باری آتی ہے تو ہمارے کیا ہے وہ؟ لیکن رضا نے سب کا سکن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہو تجھے. خلق کا آقا وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے مولا ہے. سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ، خلق کا. ہم یہاں بندہ سمجھ کے آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں پھر وہاں تم مزار کے چکر کاٹتے ہو تو وہ خدا ہے. اگر خدا ہوتا تو مزار نہ ہوتا. خدا کا کہیں خدا ہوتا ہے؟ ہم نے تو قبر بنا کے بتا دیا کہ یہ خدا کی خبریں بن رہی ہے. کتنا بڑا ظالم ہے. ہم سے سوال کرتے ہیں خدا ہے تو تجھے دکھ نہیں رہا کہ ہم نے ان کا مزار بنا کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ خدا. ہم خدا سمجھ کے نہیں آتے، محبوب خدا سمجھ کے آتے، حبیب کبریا سمجھ کے آتے. خالق کا تو بندہ ہی سمجھتے ہیں مگر مخلوق کا آقا سمجھ کے آتے ہیں. آقا و مولا، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے. اور بہت زیادہ ہو گئی. وہاں علیہ البلاغ.